إليه يرد علم الساعة وما تخرج من ثمرات من أكمامها وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه. قیامت کا علم اللہ ہی کے پاس ہے، اور جو کچھ بھی پھلوں میں سے نکلتا ہے اسی طرح اور مختلف چیزوں کی اللہ نے بات کی ہے، تو فرمایا کہ اس کا علم اللہ ہی کے پاس ہے۔ آگے چلتے ہیں، ایک بڑی زبردست بات اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ارشاد فرمائی ہے، وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ رَحْمَةً مِنَّا مِنْ بَعْدِ ضَرَّاءٍ مَسَّتْهُ لَيَقُولَنَّ هَذَا لِي، اور اس سے پہلے ایک مجدد جافظہ، لَا يَسْأَمُ الْإِنسَانُ مِنْ دُعَاءِ الْخَيْرِ وَإِنْ مَسَّهُ الشَّرُّ فَيَئُوسٌ قَنُوطٌ، کہ انسان جب بھی اللہ سے بھلائی مانگتا ہے تو کبھی بھی وہ مایوس نہیں لوٹایا جاتا۔ لا يسأم الانسان من دعاء الخیر، دعائے خیر اللہ سے، ہم کہتے ہیں نا دعائے خیر کرنا میرے لیے، تو یہ ہے وہ دعائے خیر۔ کہا کہ جب بھی دعائے خیر مانگتا ہے، کوئی بھلائی اللہ سے مانگتا ہے تو اسے مایوس نہیں لوٹایا جاتا۔ آگے فرمایا سنوریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق، کہ ہم انسانوں کو ان کے اندر بھی اور باہر کی دنیا میں بھی اپنی نشانیاں دکھائیں گے، یہاں تک کہ یہ بات ان پر واضح ہو جائے گی کہ اللہ ہی حق ہے۔ تو انسان کے اپنے اندر اتنی نشانیاں ہوتی ہیں اللہ کی، اگر بندہ اپنی ذات میں غور کر لے، اپنی ذات میں اگر بندہ غور کر لے تو اپنی ذات میں اتنی نشانیاں اللہ کی موجود ہیں۔ اچھا، باہر جو کچھ موجود ہے وہ انسان کے اپنے اندر بھی موجود ہے، یعنی انسان خود ایک چھوٹی سی کائنات ہے، انسان ایک خود چھوٹا سا عالم ہے۔ باہر اگر ہوا موجود ہے، آکسیجن موجود ہے، انسان کے اندر بھی موجود ہے۔ باہر اگر پانی موجود ہے، انسان کے اندر بھی موجود ہے۔ تو بہت سی چیزیں جو کائنات کی ہیں وہ انسان کے اپنے اندر بھی اللہ نے رکھی ہوئی ہے، سموئی ہوئی ہے۔ اسی طرح انسان کی اپنی پیدائش اور اس کے اندر پورا جو ایک سسٹم ہے، چاہے وہ نظام تنفس ہو، اس کا سانس لینے والا جو ایک نظام اللہ تعالیٰ نے بنایا ہوا ہے، اسی طرح چاہے اس کا ڈائجسٹو سسٹم ہو، اس کا نظام انہضام ہو، کس طرح خوراک اندر جاتی ہے، کس طرح وہ جا کر ڈائجسٹ ہوتی ہے، تو یہ سارے اللہ تعالیٰ نے جو نظام اپنے اندر دکھائے ہوئے ہیں۔ دل کس طرح پمپنگ کر کے ہمارا خون کس طرح روزانہ صاف کر کے پھینک رہا ہوتا ہے، بھیج رہا ہوتا ہے۔ دل کی نالیاں شریانیں اگر بند ہو جاتی ہیں تو انسان کو جو ہے وہ اس کی زندگی مشکل ہو جاتی ہے۔ تو یہ ایک پورا نظام اللہ نے، اور پھر اسی طرح خواتین کے اندر اللہ نے کچھ ایسی چیزیں رکھی ہوئی ہیں کہ وہ ایک بہت بڑا اللہ کا نظام ہے، کہ کس طرح ایک خاتون کے پیٹ میں اللہ تعالیٰ ایک بچے کو پورا بنا بھی دیتا ہے، پھر پیدا بھی کر دیتا ہے، اور پھر پیدائش کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ اس کی چھاتیوں میں دودھ بھی اتار دیتا ہے، وہی اس بچے کی غذا ہوتی ہے۔ یہ پورا سسٹم ہے ایک، اللہ نے کس طرح بنایا ہوا ہے۔ تو فرمایا کہ ہم ان کی جانوں کے اندر بھی لوگوں کو نشانیاں دکھائیں گے اپنی، اور باہر کی کائنات میں بھی ہم اپنی نشانیاں دکھائیں گے، اور ایسی نشانیاں ہیں کہ ان کو دیکھ کر انسان سمجھ جائے گا، یقین کر لے گا کہ اللہ موجود ہے، کوئی ہے اس کائنات کا بنانے والا، چلانے والا، کوئی ہے ان انسانوں کو بنانے والا، ورنہ کسی کے کہے کہ مشینوں سے اس طرح کی کوئی تخلیق نہیں کی جا سکتی، مشینوں سے اس طرح کی کوئی مخلوق پیدا نہیں کی جا سکتی، تو یہ سارے سسٹمز رکھتی ہو اور اس طرح جو ہے نا وہ آٹومیٹیکلی ان ساری چیزوں کو پرفارم کرتی ہو۔ آگے چلتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مشاورت کے حوالے سے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کا ایک عمل ذکر کیا ہے۔ فرمایا وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ، کہ یہ جو لوگ ہیں جو اللہ کے نیک بندے ہیں، ان کا طریقہ کیا ہوتا ہے؟ طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپس میں جو کام کرتے ہیں مشاورت سے کرتے ہیں، مشورے سے کرتے ہیں۔ مشورے میں بہت برکت ہے، یہاں تک کہ نبی علیہ السلام سے زیادہ سمجھدار شخصیت کوئی اس دنیا میں نہیں ہے، آپ سے زیادہ اچھی صائب اور مضبوط رائے کسی کی بھی نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود نبی علیہ السلام
معاملات میں اپنے صحابہ سے مشورہ کیا کرتے تھے، جنگ کا معاملہ ہو، جو بھی معاملہ ہو، تو جو بھی ایک اسٹریٹجک پلاننگ ہوتی تھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس کو تنہا نہیں کرتے تھے کہ میں لیڈر ہوں، میں نے سوچ لیا ایسے ہوگا، اور اس کو جو ہے نا وہ صرف بیان کر دیا کہ اب تم نے اس طریقے سے کرنا ہے، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ تھا وہ یہ تھا کہ آپ مشاورت کیا کرتے تھے، مشورہ کیا کرتے تھے، اور پھر لوگوں کے مشورے آپ مانا بھی کرتے تھے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کتنے مشورے ہیں کہ جو اللہ نے قرآنی آیت کی صورت میں نازل فرما دیا۔ پردے کے احکام، یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مشورہ تھا، آپ کی خواہش تھی، آپ کا مشورہ تھا، جو کہ قرآن میں آیت کی صورت میں اور اللہ کے فرمان کی صورت میں نازل ہو گیا۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے صحابہ سے مشورہ کرتے تھے، کامل العقل انسان مشورہ کرتے ہیں، لیکن ہم آج کے دور میں ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری رائے سب سے اچھی ہے، ہماری رائے سب سے اچھی ہے۔ کبھی بھی کسی سے کوئی بات ہو یا چار لوگ جہاں پر اپنی اپنی رائے پیش کر رہے ہوں، ہر ایک کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ میری رائے کو قبول کیا جائے، اگر اس کی رائے کو قبول نہیں کیا جائے تو وہ ناراض ہو جاتا ہے، اس کی رائے کو اگر قبول نہ کیا جائے وہ ناراض ہو جاتا ہے، وہ کہتا ہے یار میں اتنا سمجھدار آدمی ہوں، میں نے اتنی اچھی بات کہی تھی، میری رائے کو نہیں مانا گیا، میری رائے کو رد کر دیا گیا، وہ ناراض ہو جاتا ہے۔ حالانکہ مل جل کے کام کرنے میں، مشورے کے ساتھ ایک کام کرنے میں بڑی برکت ہے۔ مشورے کے ساتھ ایک کام کیا گیا اور کثرت رائے سے کسی کا فیصلہ قبول کر لیا گیا، یا کوئی بہت ہی ایک اچھی رائے تھی جس پر سارے کے سارے جمع ہو گئے، متفق ہو گئے، ٹھیک ہے، یوں نہیں اب کہ اس کے اندر کوئی صاحب ناراض ہو جائے اور کہے کہ جناب میں تو بڑا کامل العقل انسان ہوں۔ تو کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ مشورے میں کوئی بات طے ہو جاتی ہے، اللہ تعالیٰ اسی کے اندر برکت اور خیر رکھ دیتا ہے۔ لہٰذا ہمیں آج اس امر کی بہت ضرورت ہے کہ ہم آپس میں ایک دوسرے سے مشورہ کریں۔ گھر میں بھائی بھائی سے مشورہ نہیں کرتا، باپ بیٹوں سے مشورہ نہیں کرتا، تو مشورہ کرنا یہ جو ہے نا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت بھی ہے اور اس میں خیر بھی ہے۔ بعض اوقات ہوتا ہے کہ ہمارے ذہن میں کوئی بات نہیں آتی ہے، کسی دوست سے یا کسی سمجھدار آدمی سے، کسی عالم دین سے، کسی اپنے استاد سے مشورہ کرتے ہیں تو کوئی ایسا پہلو سمجھ میں آ جاتا ہے کہ ہاں یار یہ بات تو ہمارے ذہن میں آئی نہیں۔ تو مشورے میں بڑی خیر ہے، بڑی برکت ہے، مشورے کو ہمیں اپنے درمیان نافذ کرنا چاہیے۔ آگے دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا للہ ملک السماوات والارض، اللہ ہی کی ہے بادشاہت آسمانوں کی بھی اور زمین کی بھی۔ اب لوگ پریشان ہوتے ہیں، ہمارے یہاں نا معاشرے میں عجیب عجیب طرح کی باتیں پائی جاتی ہیں۔ اگر اولاد نہ ہو رہی ہو تو کچھ لوگ ہیں جو مرد کو قصوروار ٹھہراتے ہیں، کچھ لوگ ہیں جو عورت کو قصوروار ٹھہراتے ہیں، اکثر لوگ تو عورت کو قصوروار ٹھہراتے ہیں۔ اچھا، اس میں بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ ڈاکٹرز بھی کہتے ہیں کہ بھائی سارے رپورٹس ٹھیک ہے، سب صحیح ہے، بس اللہ کا حکم نہیں ہے، دعا کرو، اللہ کا حکم نہیں، کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ کیوں اولاد نہیں ہوئی۔ تو یہ اللہ کا نظام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم جس کو چاہتے ہیں بے اولاد رکھتے ہیں، یہ ہمارا نظام ہے، ہمارا سسٹم ہے یہ۔ اور اس میں بھی اللہ کی نشانی ہے کہ تمہارے سامنے سارے اسباب موجود ہیں، بظاہر تو سبب ہے کہ جب نطفہ مرد جب رحم مادر میں جاتا ہے تو اولاد ہو جاتی ہے، یہ ایک سبب ہے، یہ ایک سسٹم ہے، یہ ایک نظام ہے۔ لیکن اللہ چاہے تو اسے بیکار کر دے، اللہ چاہے تو اسے بیکار کر دے، وہ عبث ہو جائے، بے سود ہو جائے، لاکھ کوششیں کرو لیکن وہ ضائع ہو۔ یہ اللہ کا نظام ہے، یہ اللہ کا سسٹم ہے۔ تو فرمایا کہ وللہ ملک السماوات والارض، اللہ ہی کی ہے آسمانوں کی بادشاہت بھی، زمین کی بادشاہت بھی۔ یخلق ما یشاء، اللہ جو چاہتا ہے تخلیق کرتا ہے۔ یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور، اللہ جسے چاہتا ہے بیٹیاں دیتا ہے، جسے چاہتا ہے بیٹے دیتا ہے۔ تو ہمارے معاشرے کے اندر یہ بھی ایک جہالت ہے۔ خیر شہروں میں تو ایسا بہت ہی کم کہیں سننے میں دیکھنے میں آتا ہے، لیکن دیہاتوں میں، گاؤں میں یہ بڑی جہالت ہے۔ بیٹیاں ہو جاتی ہیں تو طلاقیں ہو جاتی ہیں، عورت کو طلاق دے دیتے ہیں، گھر سے نکال دیتے ہیں، اس کو کہتے ہیں کہ تو منحوس ہے، یا اس کو عورت کو کہتے ہیں کہ مجھے بیٹا چاہیے، کچھ بھی کر کے مجھے بیٹا لا کے دے۔ بھائی کیسے لا کے دے؟ یا کہتے ہیں کہ بیٹا ہے تو وہ مرد کی وجہ سے، بیٹی ہے تو وہ عورت کی وجہ سے، بیٹی ہے تو وہ عورت کی وجہ سے۔ اس طرح کی باتیں ہمارے معاشرے کے اندر عجیب و غریب قسم کی پائی جاتی ہے، خصوصاً گاؤں دیہات میں اس طرح کے بہت معاملات ہوتے ہیں۔ ذرا سی باتوں پر عورتوں کو مارا جاتا ہے، چھوڑ دیا جاتا ہے، طلاق اس بات پہ دے دی جاتی ہے کہ یہ بیٹا پیدا ہی نہیں کر رہی،
تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ اس کا کام ہی نہیں ہے، اس کا کام ہی نہیں ہے، یہ تو ہمارا ہے سارا کام، ہم جس کو چاہتے ہیں بیٹا دیتے ہیں، جس کو چاہتے ہیں بیٹی دیتے ہیں۔ او یزوجہم ذکرانا و اناثا، کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہم مرد و عورت کی شادی ہو جاتی ہے لیکن ویجعل من یشاء عقیما، ہم اسے بے اولاد کر دیتے ہیں۔ اللہ کم از کم تمہیں بیٹی دے تو رہا ہے، اگر اللہ چاہے تو بے اولاد کر دے، اسے کون پوچھنے والا ہے؟ تو فرمایا اگر کوئی بے اولاد ہوتا ہے وہ بھی ہم کرتے ہیں، اگر کوئی بیٹی پیدا ہوتی ہے وہ بھی ہم کرتے ہیں، ہماری مرضی سے ہوتی ہے، بیٹے پیدا ہوتے ہیں وہ بھی ہماری مرضی سے ہوتے ہیں۔ تو عورت پہ ظلم نہ کرو، کسی کو لعن طعن مت کرو، اگر مسئلہ ہے تو پھر آگے ہم سے بات کرو، ہمیں ریکویسٹ کرو، ہماری بارگاہ میں عرضیاں لگاؤ آ کے، یہ کام سارے ہم نہیں کرنے ہیں۔ یہ ہے اللہ کا ایک نظام۔ پھر فرمایا کہ اہم یقسمون رحمت ربک، لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے رب کی رحمت کو تقسیم کیا ہے، رب کی رحمت کو انہوں نے تقسیم کیا ہے۔ فرمایا کہ نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا، ہم نے معیشت کو تقسیم کیا ہوا ہے لوگوں کی، نحن ہم ہیں، لوگوں نے تقسیم نہیں کیا، تقسیم کس نے کیا ہے؟ ہم نے کیا۔ نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا، ہم نے تقسیم کیا ہے لوگوں کی معیشت کو، لوگوں کے کاروبار کو، لوگوں کے روزگار کو تقسیم ہم نے کیا ہے۔ کسی کو موچی بنا دیا، کسی کو جناب کارخانہ دار بنا دیا، کسی کو ایک فیکٹری کا مالک بنا دیا، یہ کس نے کیا ہے؟ ہم نے کیا ہے۔ یہ سارا نظام ہم نے بنایا ہوا ہے، ہم نے چلایا ہوا ہے، اور اس کی وجہ بھی بتائی کہ ہم نے کیوں کیا ہے۔ فرمایا کہ نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا ورفعنا بعضہم فوق بعض درجات، اور بعض کو ہم نے بعض پر کچھ درجے فضیلت دی ہے، یعنی معیشت کے اعتبار سے، معاش کے اعتبار سے، فائنینشل آپ کہیں کہ پرسپیکٹو سے، اللہ نے فرمایا کہ ہم نے بعض کو بعض پر فوقیت دی ہے۔ اور یہ نظام کیوں بنایا ہے؟ سب ایک جیسے نہیں ہیں، سب ایک جیسے نہیں ہیں۔ یہ بھی ہو سکتا تھا اللہ کے لیے تو کوئی مشکل نہیں تھی، اللہ چاہتا تو سب کو معاشی طور پہ برابر کر دیتا، سب کا رزق برابر ہو جاتا۔ بھائی سب کا رب اللہ ہی ہے نا، ایسا تو نہیں ہے کہ ایک غریب کا رب اللہ نہیں ہے، امیر کا رب اللہ ہے، ایسا تو نہیں ہے۔ اور ایسا بھی نہیں ہے کہ امیر سے اللہ زیادہ پیار کرتا ہے، یا اس سے زیادہ پیار کرنے کی وجہ سے اس کو امیر بنا دیا ہے، اور جو غریب مزدور ہے اس سے اللہ پیار نہیں کرتا، ایسا تو نہیں ہے۔ اللہ نے یہ ایک نظام بنایا ہے، اور نظام اس وجہ سے بنایا ہے، فرمایا لیتخذ بعضهم بعضا سخریہ، سخریہ کی تشریح مفسرین کرتے ہیں ای خدامن، کہ ہم نے لوگوں کو جو مختلف درجات میں رکھا ہوا ہے، اس لیے رکھا ہوا ہے تاکہ لوگ ایک دوسرے کے کام آ سکیں۔ ہم نے معیشت کو بھی تقسیم کیا ہے، کسی کو کس پیشے میں لگا دیا، کسی کو کس پیشے میں لگا دیا، ایک جو ہے کپڑے کا کام کر رہا ہے، ایک جوتے کا کام کر رہا ہے، ایک لکڑی کا کام کر رہا ہے، ایک گھر بنا رہا ہے، مختلف کاموں میں مختلف لوگوں کو لگا دیا، کسی کو نائی بنا دیا، وہ نائی بنا ہوا ہے، وہ خاندانی طور پہ نائی بنا ہوا ہے۔ آپ اس کو لاکھ سمجھائیں کہ بھائی تو کدھر نائی بن گیا، موچی کو لاکھ سمجھائیں کہ بھائی تو کدھر چپل سیرا بیٹھ گیا، آجا میں تجھے جو ہے نا کانٹریکٹر بنا دیتا ہوں، آجا میں تجھے جو ہے نا فلاں کام پہ لگا دیتا ہوں، اس کی سمجھ میں نہیں آئے گی۔ آپ لاکھ سمجھا کے دیکھ لو، اس کی سمجھ میں نہیں آئے گی، وہ کہے گا بھائی میں جو کام کر رہا ہوں وہی ٹھیک ہے۔ آپ اس کو کہیں کہ یہ تو کیا تھوڑی سی روزی کے لیے پریشان ہے، آجا میں جو ہے نا ایسے کام پہ تجھے لگواتا ہوں کہ جہاں تیرے بارے نہیں آ رہے ہو جائے، اس کی نہیں سمجھ میں آئے گی۔ ایک مزدور ہے، ایک ٹی بوائے ہے، ایک جینیٹوریل اسٹاف ہے آپ کا، آپ اس کو لاکھ سمجھائیں کہ یار تو کب تک یہ کام کرے گا بھائی، چلو تم تھوڑا پڑھو لکھو، یہ کرو وہ کرو یوں کرو، اس کی نہیں سمجھ میں، وہ زندگی گزار دے گا اسی کام میں، کسی کی آ بھی جاتی سمجھ میں۔ لیکن اللہ نے ایک نظام بنایا ہوا، اگر سارے جینیٹوریل اسٹاف کو سمجھا کہ آپ جناب کمپیوٹر آپریٹر بنا دیں تو پوچھے کون لگائے گا؟ پوچھے لگائے گا کون؟ اگر سارے موچیوں کو اٹھا کے دوسرے کام پہ لگا دیں چپلیں کون سیے گا؟ اللہ نے یہ ایک نظام بنایا، اللہ نے مختلف لوگوں کے دماغوں میں مختلف چیزیں فٹ کی ہوئی ہیں، وہ اپنے کام پہ لگا ہوا ہے، یہ اللہ کا نظام ہے۔ ایک نائی کو لاکھ سمجھائے وہ نہیں چھوڑے گا اپنا پیشہ، وہ بولے گا میں خاندانی یہی کام کرتا ہوا ہوں، اگر وہ یہ کام چھوڑ دے گا تو بال کون کاٹے گا؟ درزی بنایا ہوا ہے کسی کو، وہ کپڑے سی رہا ہے، تو یہ اللہ کا بنایا ہوا سارا نظام ہے۔
مختلف لوگوں کو مختلف کاموں پہ لگایا ہوا ہے، ان کے دماغ میں وہی چیزیں فٹ کی ہوئی ہیں، ان کو وہی کام اچھا لگتا ہے، وہی کام سمجھ میں آتا ہے ان کو، وہ اور کوئی کام کریں گے بھی نہیں۔ اور اسی طریقے سے مال و دولت کے اعتبار سے بھی اللہ نے بعض کو بعض پر فوقیت اس وجہ سے دی ہے تاکہ سب کے کام نکل جائیں۔ ایک شخص ہے وہ اپنے گھر میں کسی کو مزدور رکھتا ہے، یا اپنے گھر میں کسی کو میڈ رکھتا ہے، اپنے گھر میں کسی کو کوک رکھتا ہے، کوئی کھانا پکا رہا ہے، اس کے پاس پیسے ہیں، وہ اس کو پیسے دے کے اس سے کھانا پکوا رہا ہے، یہ اللہ کا نظام ہے۔ اگر وہ اور یہ دونوں برابر ہوتے ہیں تو وہ بولتا ہے میں تیرے گھر میں کھانا کیوں پکاؤں؟ اگر فائنینشلی دونوں کے دونوں ایکول ہوتے ہیں تو وہ کہتا ہے میں تیرے گھر میں پوچھا کیوں لگاؤں؟ تو اللہ نے یہ سارا نظام بنایا کہ کسی کو اللہ نے کسی کا خادم بنا دیا، کسی کو کسی کے ذریعے سے، کسی کو کسی کے ذریعے سے، اللہ رب العزت نے فائدہ پہنچایا ہے، اور سب ایک دوسرے کے کام آ رہے ہیں، اور یوں جو ہے نا وہ دنیا کا نظام چل رہا ہے۔ اگر ایسا نہیں ہوتا تو پھر یہ دنیا کا نظام چلنے والا نہیں تھا۔ آخری بات، اللہ رب العزت نے قیامت کا ایک نقشہ بیان فرمایا ہے، اور فرمایا ہے کہ هل ينظرون الا الساعة ان تأتيهم بغتة وهم لا يشعرون، کہ کیا وہ دیکھتے ہیں، کیا وہ انتظار کر رہے ہیں قیامت کا، کیا وہ انتظار کر رہے ہیں قیامت کا، ان تأتيهم بغتة وهم لا يشعرون، کہ اچانک وہ آ جائے گی اور لوگوں کو پتہ بھی نہیں چلے گا، ان تأتيهم بغتة، اچانک آ جائے گی، خبر بھی نہیں ہوگی، وهم لا يشعرون، لوگوں کو خبر نہیں ہوگی، اپنے اپنے کاموں میں لگے ہوئے ہوں گے۔ یہی حال قیامت کا بھی ہے، یہی حال موت کا بھی ہے، اپنے کام میں لگے ہوں گے، اگلے دن کی پوری پلاننگ کی ہوئی ہوگی، 6 سال کی آگے کی پوری پلاننگ کی ہوئی ہوگی، ابھی تو یوں بھی کرنا ہے، وہ بھی کرنا ہے، اچانک سے موت آئے گی اور سب ختم، اچانک سے قیامت آئے گی اور سب ختم۔ تو یہی حال قیامت کا بھی ہے، یہی حال موت کا بھی ہے۔ انسان نے اتنی کمٹمنٹس کی ہوئی ہوگی، اتنے لوگوں سے لینا ہوگا، اتنے لوگوں کو دینا ہوگا، اتنے حقوق ہوں گے جو ادا کرنے ہوں گے، کیا کچھ اس نے ذہن میں اپنے رکھا ہوا ہوگا، لیکن موت آتے ہی سب ختم۔ فرمایا کہ اگر دوستی کرنی ہے نا، یہ سمجھتے ہو کہ کوئی چیز تمہارے کام آ جائے گی آخرت میں، کیونکہ موت نے تو اچانک آ جانا ہے، موت مہلت تو نہیں دے گی کہ موت کے فرشتے کو انسان کہے کہ ابھی تھوڑی دیر رکو، میں ذرا 2 نوافل ادا کر کے آ جاؤں۔ موت کا فرشتہ آ گیا تو چلو، اب جتنے کر لیے تھے عمل کر لیے، بس ختم، کچھ نہیں پتا۔ تو فرمایا کہ اگر چاہتے ہو کہ آخرت میں کچھ فائدہ ہو جائے، آخرت میں کچھ فائدہ ہو جائے، تو پھر یہ دیکھ لو کہ دنیا میں تم کس سے دوستی کر رہے ہو، دنیا میں کس سے دوستی کر رہے ہو۔ اللہ نے فرمایا کہ الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین، دنیا میں جو انتہائی گہرے دوست تھے نا، جن کے دن رات ایک دوسرے کے بغیر نہیں گزرتے تھے، اتنے گہرے دوست، اتنے گہرے دوست، اتنے گہرے دوست، ہر معاملے میں ساتھ، کام کریں گے تو ساتھ، کہیں جائیں گے تو ساتھ، رہیں گے تو ساتھ، ایک دوسرے کے بغیر زندگی نہیں گزر رہی، اتنے گہرے دوست بھی جو دنیا میں تھے نا، فرمایا آخرت میں دشمن بن جائیں گے، دشمن، ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے۔ لیکن آخرت میں بھی کچھ لوگ ایسے ہوں گے کہ جو دوستی نبھائیں گے، جو کام آئیں گے۔ وہ کون ہے؟ فرمائے الا المتقین، جو اللہ کے نیک بندے ہیں نا۔ اس میں مال و دولت کا کوئی چکر نہیں ہے، دنیا میں تو بندہ اس چکر میں پڑا ہوا تھا، جو رئیس ہے، جو سیٹھ ہے، اس کے آگے پیچھے گھومو، سیٹھ کے ساتھ ساتھ رہو، چلو کچھ تھوڑا سا جو ہے زندگی میں فائدہ ہو جائے گا۔ دنیا میں اگر کچھ فائدہ ہو جائے سیٹھ صاحب سے تو ہو جائے، آخرت میں پتہ نہیں سیٹھ صاحب کا کیا حال ہو، اپنا کیا حال ہو، سیٹھ صاحب کدھر ہو، ہم کدھر ہو، کچھ نہیں پتہ۔ آخرت میں جو گہرے دوست دنیا کے تھے وہ سارے دشمن بن چکے ہوں گے، پہچان بھی نہیں دیں گے ایک دوسرے کو۔ وہ بولے کہ بابا جاؤ، مجھے اپنی پڑی ہے یہاں، میں خود یہاں پہ نیکیوں کے لیے جو ہے نا پریشان ہوں، حساب دینا ہے آگے جا کے۔ فرمایا کہ الا المتقین، جو اللہ کے نیک بندے ہیں وہ وہاں کام آ جائیں گے۔ الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین یا عباد لا خوف علیکم اليوم ولا انتم تحزنون۔ تو یہ کہا جائے گا اے میرے بندو، آج کے دن تم پر کوئی خوف نہیں ہے، کوئی غم نہیں ہے، یہ نیک بندوں کو کہا جائے گا۔ یہ جو نیک بندے ہیں یہ کام آ جائیں گے۔ یعنی کتنے لوگ ایسے ہوں گے کہ جن کو دنیا میں ہم سمجھتے تھے یار یہ جو ہے نا چلو بزرگ آدمی ہے، اس کی کچھ خدمت کر لو،
چلو اللہ کا نیک بندہ بظاہر شریف آدمی معلوم ہوتا ہے، اس کی دعائیں لے لو، چلو ماں باپ ہیں ان سے کچھ فائدہ اٹھا لو، کوئی علم والا ہے اس کے ساتھ بیٹھ جاؤ، اس کو سیکھ لو، کسی کے ہاتھ دبائے ہوں گے، کسی کو پانی پلا دیا ہوگا، کسی کی کسی طرح خدمت کر دی ہوگی، کوئی دھوپ میں کھڑا ہوگا اس کو سایہ فراہم کر دیا ہوگا، کوئی بیچارہ روڈ کراس کرنے کے لیے پریشان کھڑا ہوگا نا امینا، اس کو روڈ کراس کروا دیا ہوگا، تو یہ نہیں پتہ کہ کون اللہ کے کتنے قریب ہے۔ لیکن وہاں اس طرح کے معاملات ہوں گے کہ انسان کہے گا کسی کامیاب شخص کو دیکھ کر، وہاں کی تو کامیابی کا مدار اور ہے نا، دار و مدار اور، اس کامیاب شخص کو دیکھ کر جو جنت کی طرف چلا جا رہا ہے دیوانہ وار ہے، اس کو اجازت مل گئی کہ چلو بھائی تم جنت جاؤ، اب وہ جا رہا ہے دیوانہ وار جنت کی طرف جا رہا ہے، اس کو دیکھ کر ایک صاحب پہچان لیں گے، کہیں گے آپ کو یاد ہے دنیا میں میں نے آپ کو پانی پلایا تھا، آپ کو یاد ہے کہ دنیا میں نے آپ کی ایسی مدد کی تھی، آپ کو سہارا دے دیا تھا ایک مرتبہ، آپ گر گئے تھے آپ کو اٹھا دیا تھا ایک مرتبہ، آپ کو یاد ہے؟ وہ پہچان بھی جائے گا، وہ پہچان بھی جائے گا۔ جو اللہ کے نیک بندے ہیں وہ وہاں کام آ جائیں گے، گہرے دوست دشمن بن جائیں گے، یہ لوگ کام آئیں گے۔ لہٰذا ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم دنیا میں نیک لوگوں سے دوستی کریں، اور دوستی آخرت کے لیے کریں، دوستی آخرت کے لیے کریں، ان سے کمٹمنٹ کر لیں کہ اگر آپ کامیاب ہو گئے نا تو آپ ہمیں لے جائیں گے۔ اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اس طرح کیا کرتے تھے، ایک دوسرے سے کہتے تھے کہ اگر آپ چلے گئے جنت میں تو آپ مجھے لے جائیے گا، وہ کہتے تھے آپ چلے گئے تو آپ مجھے لے جائیے گا۔ ان کی سوچ یہ تھی، ان کی فکر یہ تھی، ان کی منزل وہ تھی، وہ وہی کی باتیں کیا کرتے تھے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو فکر آخرت عطا فرمائے اور ہم سب کے اعمال اور احوال کی اصلاح فرمائے۔